बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से दीन की बातें के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मेहनत कश मज़दूरों के बारे में जो दिल से मेहनत करते हैं, जो कड़ी मेहनत करते हैं, उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी का ये बयान। हर नौजवान को, हर मर्द को, हर औरत को तुम्हारे लिए हलाल रास्ते कुशादा हैं। तुम नहीं जानते कि अपने मेहनत से कमाने के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सबसे पसंदीदा अमल क्या है। देखें, तकरीबन अल्लाह ताला ने 1,24,000 कम व बेश नबियों में एक लक़ब मेरे आका को अता फरमाया। उस लक़ब के साथ किसी और नबी को नहीं बुलाया गया। हबीबुल्लाह, अल्लाह का हबीब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया हबीबुल्लाह। लेकिन यही लक़ब अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल कासिबु हबीबुल्लाह, अपने हाथ से हलाल खाने वाला भी हबीबुल्लाह है। अपने हाथ से मेहनत करके हलाल खाने वाला हबीबुल्लाह है। हाथ से मेहनत करके खाने का मतलब ये नहीं है कि फौड़ा उठाए, कुदाली उठाए, यही नहीं है। हाथ से मेहनत करने के बहुत सारे मामलात हैं। तुम ऑफिस में बैठ करके वर्क कर रहे हो, ये भी मेहनत है तुम्हारी। तिजारत के देख रेख कर रहे हो, ये भी मेहनत है तुम्हारी। लेकिन हराम रास्ते पर ना गया हो। काश्तकारी करने वाला हलाल कमा रहा है, ठेला खींचने वाला हलाल कमा रहा है। अजीज़ा ने गिरामी, हलाल कमाने में कभी अपने आप को हल्का भी मत जानना कि ऐब है ये। कलयुबी में मैंने एक हिकायत पढ़ी, अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़, ऐ नौजवानों, तुम रातों रात बैठ करके पैसे लगा करके अपने घर में हराम के लिए दरवाज़े खोल रहे हो। सुनो, अपने उस आकाए उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सैयदुल अंबिया, सैयदुल मासूमीन, सैयदुल अस्फिया, हबीब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहबी वबारक वसल्लम हसनैन करीमैन के घर आए हैं। देखा बच्चे भूखे हैं। सैयदा ने कहा कि अब्बा जान, घर में कोई चीज़ नहीं है, खजूर तक नहीं है बच्चों को खाने के लिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ऐ फातिमा, मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि कोई मजदूरी मिल जाए तो मैं करूँगा और कमा करके लाऊँगा। कौन कह रहा है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना शहाबुद्दीन कलयुबी ने यह हिकायत लिखी है। फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने के बागीचों को देखते हुए गए। दूर एक बागीचे के पास आपने देखा कि एक मालिक बगीचे का पानी कुएं से निकाल करके डाल रहा था दरख्तों पर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मुझे यहाँ तेरे बागीचे में कोई काम मिल सकता है? उसने कहा, हाँ, तुम मेरे इस कुएं से डोल घड़ा पानी भर करके दरख्तों पे डालो, मैं बदले में खजूरें दूंगा। एक घड़ा पानी डालोगे तो 2 खजूरें दूंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रस्सी ली, उस घड़े को बांधा, डोल को बांधा और पानी खींचना शुरू फरमाया और अपने हाथों से उठाया और दरख्त पर डाला। दरख्त को सींचा, 2, 3, 4 दरख्तों को सींचा। चौथी या तीसरी मर्तबा रस्सी टूट गई और घड़ा, डोल कुएं में गिर गया। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ। मेरे अजीज़ बच्चों, नौजवानों, जब तुम्हारे हाथ में हराम कारियाँ शैतान दे दे तो मेरे नबी को याद कर लेना उस दिन। मैं आज क्या कर रहा हूँ, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ से रस्सी खींच करके, उनको तो अल्लाह जन्नत के दस्तरखान उतारता था, लेकिन अपनी उम्मत के लिए मेरे आका ने यह दर्स दिया। रस्सी टूट गई, घड़ा अंदर गिर गया। बागीचे का मालिक नहीं जानता था, आया, उसने हाथ उठा दिया। मजदूरों के साथ जिस तरह किया जाता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया, इसलिए कि मैं मजदूरी कर रहा हूँ या काम कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आपने घड़े को निकाला, फिर रस्सी को बांध करके उसको दे दिया। गालिबन उस दिन 6 या 8 खजूरें मिली, वही लेकर के हसनैन करीमैन को खिलाने के लिए मेरे आका तशरीफ़ लाए। घर में तशरीफ़ लाए, वही खजूरों के साथ कायनात का आका और मौला अपने हाथों से कमा करके अपने बच्चों को खिला सकता है।
اور تم راتوں میں بیٹھ کر کے گیمبلنگ کر کے جوئے کھیل کر کے اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بھرنا چاہتے ہو. کیسی امت ہے میرے آقا کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو یہ چیز بیان نہیں کی، لیکن جس نے ہاتھ اٹھایا تھا اس کے بعد اسے احساس ہونے لگا کسی حسین چہرے پر میں نے ہاتھ اٹھایا ہے. چاند جیسا کوئی میرے باغیچے میں اترا تھا. بعد میں بے قراری اتنی بڑی کہ جو گزرتا تھا اسے پوچھتا تھا کہ ایک ایسی شخصیت میرے ہاں آئی تھی، کون ہے یہ؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا وہی ہے. کہا ہاں. اس نے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے تلوار اٹھائی اور اپنا ہاتھ کاٹ دیا. کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت تھی، میں نے ہاتھ اٹھا دیا. اسی حالت میں وہ مسجد نبوی آیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس شام کے وقت آیا، زار و قطار رونے لگا، مجھ سے گستاخی ہو گئی، میں نہیں جانتا تھا. ہاں میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ کا رسول باغیچے میں میرے آ کر کے ڈول سے پانی سینچے گا، پانی نکال کر کے درختوں پر ڈالے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا. اس کے ہاتھ کو لے کر کے پھر سے مونڈے سے جوڑا اور اپنا لعاب پاک لگا کر بھیج دیا. صحیح ہو گیا وہ بندہ. میں نے قلیوبی میں یہ بات پڑھی ہے، صرف اس لیے عرض کرتا ہوں آج بچوں کو اور نوجوانوں کو، تم کو شیطان یہ راستہ دکھاتا ہے کہ تم جہنم کی آگ اپنے گھروں میں، اپنے برتنوں میں، اپنے پتیلیوں میں بھر دو حرام رزق سے. اور اللہ کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں یہ درس دیتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ راستہ دکھاتے ہیں کہ تمہارا گھر حلال کی برکتوں سے منور ہو جائے. تم کھاؤ، نور پیدا ہو. جس کے گھر میں حلال رزق ہوتا ہے اس کو عبادتوں کا ذوق بڑھ جاتا ہے، اس کے سجدوں میں لذت زیادہ ہو جاتی ہے. وہ مسجد سے نکلنے کی خواہش کبھی نہیں کرتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کی خواہشیں زیادہ کرنے لگ جاتا ہے. حلال جب جسم کے اندر نہ ہو تو پھر اس کے پیٹ میں غلاظتیں ہی زیادہ، افکار و نظریات خراب، پراگندہ اور ہمیشہ حرام کاری کرنے کی خواہشیں پیدا ہونے لگتی ہیں. سیم یہی مثال ہے کہ اس پیٹ میں تم غلاظت ڈالو گے، ہاتھوں اور پیروں سے غلیظ کام ہی ہوں گے. حلال لقمے ڈالو تو آنکھوں سے بھی نور چمکے گا، زبانوں سے بھی شہد ٹپکے گا، ہاتھوں اور پیروں سے بھی نیکیوں کے کام ہوا کریں گے. رزق کا بڑا اہم رول ہے اسلامی زندگی میں. اگر مسلمان اس کی توجہ نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں وہ ظاہری مسلمان ہے، باطن میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، باطن میں دوزخ کی آگ بھر رہا ہے. سیدنا حبیب اعجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی متعلق یہی ہے. وہ سود کا کاروبار کرتے تھے، لیکن ایک دن ان کی بیوی نے دیکھا کہ گھر میں پتیلی رکھے ہیں، گوشت اور سالن چڑھا کر کے گئے. پکنے کے بعد دیکھا تو پوری کی پوری ہانڈی میں خون بھرا ہوا تھا. سبحان اللہ، سود کی رقم تھی. بیوی نے کہا کہ یہ جب لوگوں کا سود لیتے ہو تو یہی ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلانے کے لیے نشانی دی ہے، ورنہ تو اکثر کو اللہ تعالیٰ نشانی بھی نہیں دیتا کہ ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ ایک موقع دیا ہے. اسی دن وہ توبہ کر کے اپنے گھر سے نکل گئے. ہاں میں جانتا ہوں جو حرام کاریوں میں ملوث ہیں ان کے لیے اب محنت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بڈی کے کاروبار کرنے والے سوچتے ہیں اب تک تو بیٹھ کر کے نواب بن کر کے کھاتا تھا، لیکن اب اگر یہ نہیں کروں گا تو محنت، ہاں تمہاری آزمائش بھی ہوگی. حبیب اعجمی فرماتے ہیں 9 دن تک مسجد میں بیٹھتا تھا، کوئی کام مجھے آتا ہی نہیں تھا. شام کو بیوی پوچھتی تھی کیا کچھ کما کر کے لائے، کہتا کہ میں ایک اچھے مالک کی ہاں خدمت کر رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کل دے دوں گا، کل دے دوں گا، کل دے دوں گا. کسی کے یہاں خدمت نہیں کرتے تھے، مسجد میں بیٹھ جاتے تھے. شرمندگی تھی بیوی کے پاس بولنے کے لیے. بیوی یہی کہتی تھی صبر کر لوں گی، ایک نہ ایک دن تمہارا مالک دے ہی دے گا جس کے ہاں تم مزدوری کر رہے ہو. 9 دن ہو گئے، پیر بھاری ہو گئے تھے گھر جانے کے لیے. کیا آج بھی بیوی پوچھے کہ آج کچھ مزدوری ملی کہ نہیں ملی، کیا بولوں گا؟ لیکن گھر پہنچے تو دیکھا گھر میں روشنی ہے، دسترخوان بچھا ہے، طرح طرح کے کھانے بنے ہوئے ہیں. گھر میں 1 روپیہ نہیں تھا. بیوی سے آ کر پوچھا یہ سب کہاں سے آئے؟ کہا تم جس کے ہاں مزدوری کرتے ہو اسی کمپنی کا ایک خادم آیا تھا، سارے کھانے دے کر کے گیا ہے اور کہا اے خاتون اپنے شوہر سے کہہ دینا اس کی خدمت مالک کو بہت پسند ہے. مالک نے یہ کہا اور خدمت کرے گا اور مزید نعمتیں دیں گے.
حبیب اعظمی چیخ پڑتے ہیں، کہتے ہیں میں جس کے ہاں خدمت کر رہا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا، میری بیوی بھی نہیں جانتی۔ اسی دن اپنے گھر سے نکل گئے اور فنا فی اللہ کا مقام حاصل کیا۔ حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد کے ان مشہور اولیاء کاملین میں شامل ہوئے جن کے بارگاہ میں حضرت فضیل بن عیاض، بلکہ سرکار بغداد غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادب سے نام لیا کرتے تھے۔ جب تم حرام کو چھوڑو گے اللہ تعالیٰ حلال ہزار دروازے کشادہ بھی کرے گا، کھولے گا تمہارے لیے۔ عزیزان گرامی، میں یہی آخری میسج دینا چاہوں گا، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، اے نوجوانوں توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ دنیا تمہارے مال سے اور تمہارے پیسوں سے اپنی اینٹیں بنا رہی ہیں اور تمہیں اس کا ذرا برابر بھی شعور نہیں ہے۔ تم ہر جگہ لوٹے جا رہے ہو، ہر جگہ تمہارے اس مال کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ چٹ فنڈ کمپنیاں آتی ہیں، تمہیں لوٹ کر کے جاتی ہیں۔ لٹیرے آتے ہیں تمہارے محلوں میں، لاکھ کو 2 لاکھ کرنے کے بہانے سب کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ کاروبار میں اس طرح کا منافع دینے کی وعدے کرتے ہیں، اتنے بھر دو، اتنے % تم کو ہر مہینے ملتا رہے گا، وہاں پر تم لوٹے جاتے ہو۔ میچ کوئی اور کھیل رہا ہے، پیسے تمہارے جا رہے ہیں۔ کوئی اور کھیل رہا ہے، پیسے تمہارے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہارے حلال کمائی کو دنیا نگل جانا چاہتی ہے۔ یاد رکھو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو حلال کھلائے اور حلال پر ہی خاتمہ فرمائے۔ مولا ہمارے گھر کے ہر دروازے کو حلال دروازہ بنا، ہمارے ہر لقمے کو حلال لقمہ بنا۔ اے قدیر و جبار خدا، حلال لقمے کی برکت سے ہماری زبانوں میں نور عطا فرما، ہماری آنکھوں میں سرور عطا فرما، دلوں میں تقوی عطا فرما، ہاتھوں پیر سے نیکیوں کی خیرات عطا فرما، ہمارے ذہن میں برے وسوسات اور خیالات سے ہمارے ذہنوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم خدا، جو بچے بھٹک چکے، بہک چکے اور آج اس طرح کی گیمبلنگ میں، جوئے میں لگے ہیں، اے کائنات کے مولا ان نوجوان بچوں کو تو راہ راست عطا فرما، صراط مستقیم پر گامزن فرما دے، انہیں حبیب کبریا کی محبت سلیم عطا فرما۔ مولا ہماری دعاؤں کو نالین مصطفیٰ کی برکت سے قبول و مقبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔